تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سماعت فرما رہے تھے کہ اس کائنات کا مشکل کشا کون ہے، اس کائنات کا حاجت روا کون ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ اس روئے زمین کے اوپر، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد جو ہستی ہے وہ ہے انبیاء اور رسول کی جماعت۔ انبیاء اور رسول کے اوپر بھی پریشانیاں آئی، ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، تو انہوں نے اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کس کو پکارا؟ تو آپ نے یہ سنا تھا کہ تمام انبیاء اور رسول نے اپنی اپنی مشکلوں کے حل کے لیے اللہ رب العالمین ہی کو یاد کیا۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرتے۔ اور ان تمام انبیاءوں کے حالات سے یہ بات بالکل واضح طور پر روشن ہو گئی ہے کہ جس کے اوپر پریشانیاں آئے، جو خود مصیبتوں سے دوچار ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انبیاء اور رسول کی جماعت مشکل کشا نہیں تو پھر دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں جو کسی انسان کی مشکل کو دور کر سکے۔ بہت سارے انبیاء اور رسول کے بارے میں آپ نے سنا تھا۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کی شروعات ایک ایسے پیغمبر، ایک ایسے رسول سے کرتے ہیں جو اپنی اولاد کو لے کر کے پریشان تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نبی اور رسول نے اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی پکارا۔ آج کسی کو اولاد کی حاجت ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، تم فلاں فلاں کو پکارو، تمہیں اولاد مل جائے گی۔ ذرا دیکھیے کہ اس نبی کو اولاد نہیں تھی۔ اٹھا لیجئے سورہ مریم، سورہ مریم کے اندر شروعات ہی میں آیت نمبر 2 سے لے کر کے 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ اس نبی جن کا نام زکریا ہے، زکریا علیہ السلام نے چپکے اپنے رب کو پکارا۔ وہ بھی دیکھیے کس طرح سے پکارا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا زکریا علیہ السلام نے ربی انی وہن العظم منی، کہ میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول حاجت روا ہوتے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا دیا گیا کہ انبیاء اور رسول کے پاس ساری طاقتیں ہوتی ہیں۔ یہاں زکریا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ربی انی وہن العظم منی، کہ میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے۔ واشتعل الراس شیبا، اور یہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اتنا ہی نہیں ہے میرے رب، میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی اتنی کمزوریاں ہیں میرے اندر، میں خود بوڑھا انسان، میرے بال بھی سفید ہو گئے، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، ساتھ میں میری بیوی محترمہ بھی عاقر ہے، بانجھ ہے۔ اور کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب کچھ بھی ہو جائے لیکن جب تجھ سے مانگا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں تجھ سے مانگ کر کے
کبھی بھی نا امید نہیں ہوں، تو نے مجھے ہمیشہ عطا کیا ہے، لہٰذا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر دے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی پریشانی، اولاد کی پریشانی ہے، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اولاد عطا کر سکے۔ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے پیغمبر، نبی اور رسول کی جماعت میں سے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، بخشے بخشائے مغفور ہے، اور اللہ رب العالمین سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور سے جا کر کے اولاد مانگتے ہیں۔ چلیے اس سے آگے بڑھ جائیے، یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، جن کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش کے اندر گزری، ہمیشہ یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے۔ اور یعقوب کون ہے؟ سن لیجئے، یعقوب یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، اور دادا بھی نبی ہے، جی ہاں، اور چاچا بھی نبی ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں، پریشانی آ گئی، بیٹا غائب ہو گیا، زندگی بھر روتے رہے اور کہتے رہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ لوگوں میں اپنی غم اور اپنی پریشانی کی شکایت اللہ کے آگے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے بھائی، اگر یہ انبیاء رسول کی جماعت اگر حاجت روا اور مشکل کشا ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کیوں کہتے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی غم اور فکر کی شکایت اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں؟ وہ تو خود کہہ دیتے کہ مجھے تکلیف آئی ہے تو کیا ہو گیا، میں اپنی تکلیف خود حل کر سکتا ہوں۔ بھلا یہ بتلائیے کہ اگر انبیاء رسول کی جماعت مشکل کشا ہوتی تو ایسی صورت میں کیا وہ اپنے بیٹے کے لیے روتے؟ کبھی بھی نہیں روتے۔ معلوم ہو جاتا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ موجود ہے، زندہ ہے، بادشاہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ چلیے انہی کے بیٹے کی اور ایک تیسری مثال لے لیجئے، یوسف علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ آدھی دنیا کی خوبصورتی اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ آپ یوسف علیہ السلام کو نبی الابتلا کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسے نبی بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک آزمائش کے اندر رہے۔ جب چھوٹے تھے ماں باپ سے جدا ہو گئے، کنویں کے اندر ڈال دیے گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد بازاروں میں بیچ دیے گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد جب جوان ہوئے تو ایک عورت نے آپ کو بدکاری کے اندر ملوث کرنی چاہی۔ پھر اتنا ہی نہیں، جب اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آپ بچ گئے، اور آپ نے اس بدکاری کے خلاف کیا نعرہ لگایا؟ آپ نے یہی کہا معاذ اللہ، کہ اے عورت تم مجھے اس کی طرف دعوت دے رہی ہے، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ دیکھنے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں بچ جاؤں گا، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یہی کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آج لوگوں سے یہ پیغام چھپا لیا جاتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ مسلمان اگر سوچ لے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے۔ جیلوں کے اندر ڈال دیے گئے یوسف علیہ السلام، اگر حاجت روا مشکل کشا ہوتے تو جیل کے اندر جاتے، بولتے کہ میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں تم سب کو نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ اگر مشکل کشا ہوتے انبیاء رسول کی جماعت تو بھلا یہ بتلائیے کہ قحط سالی کا دور تھا، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا، ان کے باپ کے پاس، ان کے بھائیوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، طعام کی کمی تھی، غلے کی کمی تھی، اناج کی کمی تھی۔ کہاں کنعان سے لے کر کے مصر آتے تھے مہینوں کا سفر طے کر کے، اور یوسف علیہ السلام کے پاس سے اناج لے جاتے تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام مشکل کشا ہوتے تو اپنے باپ کی مدد نہیں کر دیتے۔ جب انبیاء رسول نہ کر سکے تو دوسروں کے بارے میں مت سوچئے۔ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جو لوگوں کی مشکلوں کو دور کر سکے سوائے ایک اللہ کے۔ جی ہاں، یاد رکھ لیجئے۔ اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کہ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ایسا گھرانہ ہے جو کہ نبوت کا گھرانہ ہے۔ جی ہاں، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھرانہ ہے، شروع سے ہمارا چلا آ رہا ہے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، نبوت کا گھرانہ ہے، یہ نبوت کے شہزادے کہہ لیجئے۔
جی ہاں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، پورے کے پورے جتنا بھی سلسلہ ہے، سب سے اونچا خاندان نبوت کے اندر ایک طرف سے سارے کے سارے نبی، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ اس نبوت کے چشم و چراغ کو جب اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تو کسی گھرانے کا کوئی انسان کس طرح سے اس بات کا اختیار رکھ سکتا ہے کہ وہ کسی کی پریشانی کو دور کر سکے؟ سوچنے والی بات ہے۔ چلیے ہم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ کائنات کے اندر اس روئے زمین پر ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر بھی کلام کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اگر مسلمان اس ایک واقعے کو سوچ لے تو بس یہ سمجھ جائیں گے کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات کا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے سامنے دریا نظر آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم، ان کی قوم کیا کہتی ہے کہ اے موسیٰ، یہ کہاں لا کر کے تم نے پھنسا دیا؟ ہم تو پکڑے گئے۔ کیوں؟ سامنے سمندر کی لہریں ہیں، سامنے دریا کی موجیں ہیں، اور پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ جی ہاں، سامنے بھی موت اور پیچھے بھی موت۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اب تو ہم گئے کام سے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ارے میرے قوم کے لوگوں ڈرو مت، میں ایک پھونک ماروں گا دریا کا پانی خشک کر دوں گا۔ وہاں پر یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم غم نہ کرو، میں ایک پھونک ماروں گا فرعون کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ کہا نہیں، کہا یہی کہا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میں کن کن باتوں کی طرف اشارہ کروں، دیکھ رہے ایسے حالات میں کس کو پکارا؟ ربی، میرا رب۔ تو اب آ جائیے اس کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ حالات کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ امام الانبیاء سے بڑھ کر کے کوئی ہے اس دنیا کے اندر؟ کوئی ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر؟ سارے انبیاء ایک طرف، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب ایک طرف۔ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں۔ جی ہاں، سن لیجئے، آپ نے سنا ہوگا، یہ بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں تم بھی تو سنتے ہو، تم بھی تو بولتے ہو کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کافروں نے آپ کے سر کے اوپر اوجھری ڈال دی۔ سب کو معلوم ہے، ایک مرتبہ ابو بکر نے اٹھایا، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ نے اٹھایا، چھوٹی سی بچی تھی۔ اگر مشکل کشا ہوتے تو خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر سے اونٹ کی اوجری نہیں ہٹا لیتے؟ چلیے اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ کے اندر کیسی کیسی مشکلات کا سامنا تھا، کتنا ستایا جاتا تھا، کتنا مارا جاتا تھا۔ بلال کو کون نہیں جانتا، یاسر کے خاندان والوں کو کون نہیں جانتا، دیگر صحابہ کرام کو کون نہیں جانتا۔ مکہ کے ریگزاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہتے؟ یہی کہتے کہ اسبرو، صبر کرو، صبر کرو۔ بھلا یہ بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے تو اپنے ساتھیوں کی مدد نہیں کرتے، صحابہ کرام کی مدد نہیں کرتے؟ یہ ایسی باتیں ہیں جس سے دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ستایا گیا، ہر مسلمان یہ مانتا ہے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، آپ مکہ کے اندر موجود تھے، کیا آپ مدد نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن ایسا ہوا؟ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جائیے۔ اس دنیا کا کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کھانے پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا تھا،
بھلا یہ بتلائیے کہ اگر آپ مشکل کشا ہوتے تو پتھر کیوں کھاتے؟ آپ کا پاؤں زخمی کیوں ہوتا؟ مسلمانوں سوچنے والی بات ہے. لوگوں کو پیغام دیجئے کہ اس کائنات کا حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. جی ہاں، لوگ جو ہے سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا. چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، ذرا مدینہ کے ایک حالات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینہ کے اندر قحط سالی کا زمانہ آ گیا، چاروں طرف سوکھا پڑا ہے، چاروں طرف سوکھا ہے. صحابہ کرام آتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، ابو داؤد کی روایت ہے. صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے بارشوں کا نزول ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے ساتھ میدان کی طرف نکلتے ہیں، مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، کھیت میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انت اللہ لا الہ الا انت. کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ایک اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اے اللہ تو غنی ہے، تو عطا کرنے والا ہے، ہم محتاج ہیں. جی ہاں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رزق دیتے ہیں. یا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں کہ اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں. ہے کوئی سبق لینے والا، عبرت لینے والا جو یہ مانے، یہ عقیدہ رکھے کہ اس کائنات کا حاجت روا صرف اور صرف ایک اللہ ہے؟ یہ لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا، لوگوں کو شرک کے اندر ملوث کر دیا گیا. کس لیے؟ اپنا پیٹ چلانے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے اس طرح کے عقیدے گڑھ دیے گئے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسے بے شمار واقعے. غزوہ بدر کو کون نہیں جانتا ہے؟ غزوہ بدر کو کون نہیں جانتا؟ مسلمانوں آپ کو دماغ میں دے رہا ہوں، آپ کو میں سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، غزوہ بدر کے اندر ایک طرف 313,000 کی تعداد سامنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے تو کیا کہتے؟ صحابہ کرام بیٹھ جاؤ، تم لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے لڑنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ. ایسے موقع سے جانتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، بہت ہی مشہور اور معروف یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گراتے ہوئے سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک و برباد ہو گئی، اگر آج یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج اگر ہلاک و برباد ہو گئی، لا تعبد فی الارض، تو زمین کے اوپر تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی. ذرا سوچئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے تو اس طرح سے دعائیں کیوں کرتے؟ رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بس کیجئے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر میں کن کن واقعات کی طرف اشارہ کروں میرے دوستو؟ ایسے بے شمار واقعات ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اس واقعے کو کون مسلمان نہیں جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور کے اندر جا کر کے چھپ گئے تھے. وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر مشکلات آ گئی. کیسی مشکل؟ ایسی مشکل کہ اگر پکڑے گئے تو پھر کفار مکہ کے قبضے میں آ جائیں گے. حضرت ابو بکر کو ڈر اور خوف محسوس ہوا. کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پکڑے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مشکل گھڑی میں کیا کہا کہ ڈرو نہیں، میں مشکل کشا ہوں، ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں چٹکیوں میں ان کو اڑا دوں گا. کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جی ہاں، ہم اہل حدیثوں کا کہنا بھی تو یہی ہے کہ ہر مشکل کا حل کرنے والا اللہ رب العالمین، ہر مشکل اور پریشانی سے دور کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے. بہت سارے مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں کیا کہتے ہیں؟ کوئی مشکل آ جائے، کوئی چیز اٹھاتے تو کہتے یا علی المدد. کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ
اس کائنات کے مشکل کشا ہے. ذرا آئیے میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا رہا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کروں, میں بہت بڑی پریشانی کے اندر پھنس گیا ہوں, میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے. جی ہاں, سن لیجئے, جتنے سارے لوگ ہیں اگر مقروض ہیں تو عمل کیجئے گا. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر لاکھوں کا کروڑوں کا قرضہ ہے تو اس دعا کی برکت سے آپ کا قرضہ اتر جائے گا. سن لیجئے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور اس واقعے کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ اس کائنات کا مشکل کشا حضرت علی نہیں ہے. یا علی کہنے سے کسی کی مشکل دور نہیں ہوتی ہے. ترمذی کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں مقروض ہو چکا ہوں, میرے اوپر قرضہ ہے, قرضے کی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے علی تم تو خود مشکل کشا ہو, تمہیں کس پریشانی کی ضرورت ہے, یہ نہیں کہا. اور نہ ہی آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو میرے داماد ہیں, میں مشکل کشا ہوں, آپ کی مشکل کو دور کر دوں گا, یہ بھی نہیں کہا. سنیے کیا کہا, کہا کہ اے علی آج میں تمہیں ایک دعا بتلا رہا ہوں, اگر تم اس دعا کو پڑھو گے تو اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہے, سیر پہاڑ کے برابر بھی اگر تمہارے اوپر قرض کا بوجھ ہے تو وہ قرضہ اتر جائے گا, اللہ رب العالمین تمہارے طرف سے ادا کر دے گا. اللہ اکبر. عمل کریں گے؟ بہت بڑی دعا ہے, آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہیں. چھوٹی سی دعا ہے, کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تمہارے قرضے کو ادا کر دے گا, اگر سیر پہاڑ کے برابر ہے تو. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہا اے علی سن لو, دعا کرو کہ اے اللہ تو میرے لیے تمام حرام چیزوں سے کافی ہو جا. اللہ اکبر. دیکھ رہے دعا, اے اللہ تو حرام چیزوں سے مجھے بچا لے, وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ, اور تو اپنے فضل و کرم سے, محض اپنے فضل و کرم سے تو مجھے بے نیاز کر دے, مجھے تیرے فضل کے علاوہ کسی کی فضل نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے, جو خود قرضے کی پریشانی سے دو چار ہو, جو خود قرضے کی پریشانی سے دو چار ہو, وہ کسی کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ اگر مسلمان اتنی سی بات سوچے تو اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا. اتنا ہی نہیں, اللہ کی قسم میرے دوستو, سنیے میں اب کیا کہنے جا رہا ہوں. اللہ کی قسم میرے دوستو, اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں علام الغیوب ہے, حکیم ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ کا ہر فیصلہ بالکل صحیح فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کو معلوم تھی یہ بات کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حضرت علی کو مشکل کشا سمجھ لیں گے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام مرتبہ دیا, بہت بڑا مقام مرتبہ دیا. کون سا مقام مرتبہ؟ وہ مقام مرتبہ تھا شہادت کا مقام مرتبہ. اللہ نے انہیں شہید بنا دیا, یہ شہادت کے مقام مرتبہ پر فائز ہو گئے. اب ذرا یہ سوچئے, کس مسلمان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ نے یہ پیغام دیا, یہ سبق دیا, ارے مسلمانوں تمہارے عقل کو کیا ہو گیا ہے, جو خود شہید ہو جائے, جو خود اپنے جان کو نہیں بچا سکے, وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو بھائی بچا نہیں لیتے اپنے آپ کو. اللہ اکبر. بھائی صحابہ کرام سے بھی بڑا ولی کوئی ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی ایسی پریشانی آئی. نماز پڑھاتے ہوئے انہیں ایک کافر انسان نے, ابو لولو فیروز نامی آدمی نے انہیں شہید کر دیا. اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو اپنے آپ کو نہیں بچا لیتے؟ بچا لیتے کہ نہیں بچا لیتے؟ لیکن وہ شہید ہو گئے. کیوں؟ اللہ نے یہ پیغام دیا, ارے اس کائنات کے جو ولیوں کے سردار ہیں, جو صحابہ کرام کی جماعت ہے, جب ان کے اوپر پریشانیاں آئی تو جب اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے ان کی کچھ نہیں چلی تو پھر کسی اور کے بارے میں مت سوچنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا حسین, ارے پھر یہ واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کے پورے خانوادے کو, پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا. پھر یہ واقعہ بھی کہتے ہیں حضرت حسین شہید کر دیے گئے. ارے جو شہید کر دیا گیا, جن کی آنکھوں کے سامنے میں پورے خاندانوں کو شہید کر دیا گیا, اس میں کسی کا انکار ہے؟
کسی کا انکار نہیں ہے. جب یہ خود شہید ہو گئے تو آج کل کے لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے, مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کا مشکل کشا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. یہی عقیدہ ہے کس کا؟ تمام صحابہ کرام کا. یہی عقیدہ ہے تمام انبیاء کرام کا. یہی عقیدہ ہے تمام اولیاء کرام کا. اور یہی عقیدہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. اور اللہ نے بھی یہی کہا قرآن مجید کے اندر. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. کہ لوگوں سن لو, اللہ رب العالمین جس کے لیے رحمت کے دروازے کو کھولنا چاہے کھول دے, اسے کوئی بند کرنے والا نہیں. اور جس کے لیے رحمت کے دروازے کو بند کر دے, اللہ رب العالمین کے بعد اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں. جی ہاں, یہ اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ جیسے ہی سلام پھیرتے کیا کہتے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ کے بعد کیا کہتے؟ بولیے بھائی, اللہم لا مانع لما اعطیت. اے اللہ, جس سے تو اپنی رحمت کو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. اور جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. اور اے اللہ, تیرے پاس کسی کی بزرگی نہیں چلتی ہے. اے اللہ, تیرے پاس کسی صاحب حیثیت کی حیثیت نہیں چلتی ہے. یہ دعا تو پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں جانتے. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, مغالطے میں ڈال دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی دیکھو, تم بیمار پڑ گئے تو تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر سے مدد لیتے ہو. تم اپنی بیوی سے مدد لیتے ہو, کہتے ہو کہ فلاں لاؤ فلاں لاؤ. تم اپنے بھائیوں سے مدد لیتے ہو. کیا یہ شرک ہے؟ تو لوگ بولتے بھائی نہیں یہ شرک نہیں ہے. تو کیا کہتے؟ جب یہ شرک نہیں ہے تو وہ بھی شرک نہیں ہے. اور سن لیجئے, میں آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ شرک اصل ہے کیا چیز. اچھی طرح سے بیٹھا لیجئے. لوگوں کو دھوکہ دیتے, مسلمانوں کو شرک کے اندر ڈالنے کے لیے اس طرح کی بات کہتے تمہارے گھر میں چور آ گیا تو تم مدد کے لیے پکارتے ہو. تو کیا وہ شرک نہیں ہے؟ تمہاری بیوی عمل سے ولادت کے لیے جاتے ہو ہاسپٹل, ڈاکٹروں کو بولتے ہو کہ بچہ پیدا کرو, یہ شرک نہیں ہے؟ جانتے ہیں شرک کس سے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب کے تحت انسان کسی سے مدد مانگے. ما تحت الاسباب, سبب کے ذریعے اگر کسی سے مدد مانگ رہا تو وہ شرک نہیں ہے. یہ تو اللہ نے حکم دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ, کہ میری مدد اللہ کے لیے کون کرے گا؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی, کہ لوگوں بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے میدان جنگ میں جاتے تھے. وہ تو سبب تھا, معلوم ہے کہ ہماری مدد کریں گے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جائیں گے, وہ شرک نہیں. کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس علم ہے علاج کرنے کا. ہمیں معلوم ہے ڈاکٹر کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس طاقت ہے ہاتھ بڑھانے کی. وہ ہاتھ سے چیک اپ کرتا ہے, اپنے علم کی بنیاد پر وہ دوائی دیتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ میرے گھر میں چور آیا ہے, میرے بھائی کے پاس طاقت ہے, وہ اپنی طاقت کے بلبوتے لاٹھی کے ذریعے, بندوق کے ذریعے, بھالا کے ذریعے چور کو بھگا دے گا. اسی لیے ہم اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اور ما فوق الاسباب, کوئی انسان یہاں بیٹھا ہے اور پکارا یا علی المدد, یہ کون سا سبب ہے؟ کوئی سبب ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا ان کے پاس طاقت اور قوت ہے؟ کیا ان کے پاس ہاتھ اور پاؤں ہیں جو مدد کر سکتے؟ نہیں. یہی چیز سمجھنا ہے, یہی چیز سمجھنا ہے. اب دیکھیے, کوئی انسان ہم سے کہے کہ قرآن مجید سے ثابت کرو, یاد کیجئے سیدنا یونس علیہ السلام کے واقعے کو. کیسی جگہ تھے؟ ایسی جگہ تھے جہاں کوئی راستہ نہیں ہے, جہاں کوئی راستہ نہیں ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندر, سمندر کے تہ میں, سمندر کے اندھیروں میں, مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے. کوئی سبب نہیں تھا. وہاں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ کہا, میری پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے. جی ہاں, وہاں اللہ کو پکارا. تو ما فوق الاسباب کے ذریعے کسی کو پکارنا مدد کے لیے, یہ شرک ہے. سبب کے ذریعے پکارنا یہ شرک نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا.
اسی چیز کو سمجھنا ہے میرے دوستو، لوگوں کو بتانا ہے بھائی تم پکار رہے ہو، تمہاری مدد کیسے کر سکتا؟ کیا وہ یہاں پر موجود ہے؟ کیا ان کے پاس طاقت اور قوت ہے؟ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کہتے نہیں سب کو طاقت اللہ نے عطا کیا۔ ارے کافر اور مشرک بھی کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہماری دیوی دیوتا مدد کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کو صحیح مان لیں گے؟ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجئے۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ سبب کے تحت کسی سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جیسے چاہے گا ویسے مدد کر دے گا، لیکن جو انسان یا علی کہتا ان کا عقیدہ ہوتا کہ بس وہ جس طرح سے ہو اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ بھائی جس طرح سے ہو اس طرح سے مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تبھی تو یونس علیہ السلام نے ایسی جگہ پکارا جہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ اس کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔